بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان کے فیوضات سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ حجرات میں تھی کہ سورہ حجرات کا پہلا حصہ کہ جو تقریباً 5 آیات پر مشتمل تھا، اس حصے کے اندر پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے جو آداب ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ابھی 6 آیت کے اندر ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر بھی ایک نہایت اہم ترین مسئلے کی طرف اشارہ ہے، وہ ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعی زندگی اور فردی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرے تو ہمیں کچھ قوانین کی رعایت کرنی چاہیے، کچھ قوانین کا خیال کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے معاشرے کے اندر معمولاً پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات جو ہمارے آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوتے ہیں غلط خبروں کی بنا پر ہوتے ہیں۔ یعنی واقعاً آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، اکثر جو مسائل وجود میں آتے ہیں وہ غلط خبروں کی وجہ سے ہے۔ اس اعتبار سے پروردگار عالم ہمیں ایک ہدایت کرتا ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی خبر آئے تو تمہارا تعامل کیا ہونا چاہیے۔ اور آج کل کا ہمارا زمانہ تو کلاً پوری دنیا انہی اخبار اور خبروں پر چل رہی ہے۔ مختلف چینلز بنے ہوئے ہیں، مختلف، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے کوئی بھی میڈیا ہو، ہر جگہ پر آپ دیکھیں مختلف اخبار آپ کے سامنے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ایسے مورد میں اگر آپ دیکھیں ایک ایسا بندہ ہے کہ جو فاسق ہے، خداوند منان کے احکامات کو بھی بجا نہیں لاتا۔ فاسق یعنی وہ بندہ کہ جو نافرمان ہے، پروردگار عالم کی نافرمانی کرتا ہے، واجبات کو چھوڑ دیتا ہے، محرمات جن چیزوں کو خدا نے حرام کیا ہوا ہے ان کو بجا لاتا ہے، ایسے بندے کو کہتے ہیں فاسق۔ خداوند منان فرماتا ہے اگر فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہیں کرنا، بلکہ اس کے بارے میں تحقیق کرو اور اس کے بعد دیکھو، اگر صحیح خبر بتا رہا ہے تو عمل کرو، اگر صحیح خبر نہیں بتا رہا تو آپ بعد میں جو اقدامات کرنے والے ہیں ان اقدامات کی وجہ سے جو آپ ندامت میں پڑنے والے تھے اس ندامت سے بچ جائیں گے۔ بعد والی آیت میں یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق بندہ اہم خبر تمہارے پاس لے کر آئے۔ عزیزان من، آج کل کا زمانہ جو میڈیا کا زمانہ ہے، یہ مختلف چینلز پر جو آپ خبریں سنتے ہیں، واقعاً ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ آج کے زمانے کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت ہمیں ہدایت کر رہی ہے؟ آیا ہر چینل والے کی ہر بات کو مان لینا چاہیے؟ کہا نا، فتبینوا، تحقیق کرو، تبین کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان تصبحوا قوما بجہالۃ، یہ ان وہی ہے لئلا تصبحوا، لئلا تصیبوا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یعنی لئلا تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسے نہ ہو کہ کسی گروہ کے ساتھ آپ جہالت کی حالت میں جا کر ملیں، پھر کیا ہوگا؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ غلط خبر کی بنا پر آپ نے کوئی غلط اقدام کر دیا، اچھا اس غلط اقدام کرنے کے نتیجے میں بعد میں آپ نادم ہو جائیں نہ۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن بندے کی علامت یہ ہے کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کے تمام عواقب کو دیکھتا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرتا ہے، اس کے بارے میں دیکھتا ہے صحیح ہے یا غلط ہے۔
اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ آیت بھی ایسی آیت ہے، اگر اس پر ہم لوگ عمل کریں، عزیزان من، ہماری اخلاقی زندگی کے اندر اکثر مسائل یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اخلاقیات کا پتہ نہیں ہے، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، ان کو عملی زندگی میں نہیں لے کر آتے۔ وگرنہ یہ آیہ کریمہ جو حکم بیان کر رہی ہے ایک فطری حکم ہے، واقعاً یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر ایسا بندہ جو فاسق ہے آپ کے پاس کوئی اہم خبر لے کر آئے، مہم خبر لے کر آئے، تو یہاں پر فطرت کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی کا تقاضا کیا ہے؟ خب عقل انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں تحقیق کرنی چاہیے، بغیر تحقیق کے تمہیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا آیت پر غور کریں، آیت کہتی ہے اگر فاسق خبر لے کر آئے۔ خب یہاں سے ہمارے بہت سارے علماء اس طریقے سے استفادہ کرتے ہیں کہ اگر فاسق نہ ہو بلکہ عادل بندہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرتا، بس بزرگان نے اس آیہ کریمہ سے یہ مطلب بھی لیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بات درست ہو جائے گی، اس کی بات کو قبول کرو، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک آیہ کریمہ کہ جو بالکل روشن اور واضح حکم بیان کر رہی ہے۔ اس کے بعد والی جو آیہ کریمہ ہے، تھوڑا سا جلدی میں چلوں، 7 اور 8 نمبر آیت ہے کہ ان میں پروردگار عالم کا انداز تخاطب دیکھیں، عجیب ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے مومنو اس بات کو جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اللہ اکبر، اس بات کو احساس تو کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اگر ادبی قاعدے کے اعتبار سے دیکھا جائے فیکم کو رسول اللہ پر مقدم کیا گیا ہے، یعنی ہونا چاہیے تھا ان رسول اللہ فیکم، لیکن فیکم کو رسول اللہ سے پہلے لایا گیا ہے۔ خب علم بلاغت کا قانون ہے، تقدیم ما ہوا حقہ التأخیر یفید الحصر، وہ لفظ کہ جس کا حق یہ ہے کہ اس کو بعد میں لانا چاہیے، لیکن اگر پہلے لے کر آئیں تو اس سے حصر کا فائدہ پہنچے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خداوند متعال فرماتا ہے اپنے مقام کو تو جانو، فقط تم لوگ ہو جن کے اندر پیغمبر اکرم موجود ہے، اس کے وجود کو احساس تو کرو۔ کتنی بڑی نعمت خدا نے تمہیں دی ہے کہ مختلف جگہوں پر پیغمبر اکرم کو نعمت کے عنوان سے متعارف کروایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ پروردگار عالم نے مومنین پر یہ منت کی، یہ عظیم نعمت ان کو دی کہ ان کے اندر رسول اللہ کو بھیجا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اچھا، اب پیغمبر کے محضر میں بیٹھتے تھے، مختلف باتیں بھی کرتے تھے، اور ہر ایک بندے کی یہ توقع ہوتی تھی کہ ہماری بات مان لی جائے۔ خدا کہتا ہے کہ نہ، پیغمبر کے محضر میں ہو، مشورے بھی دیتے ہو، لیکن توقع یہ نہ رکھو کہ تمہاری ہر بات کو پیغمبر اکرم مان لے اور تمہارے مطابق بات کرے۔ نہ، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر پیغمبر اکرم بہت ساری چیزوں میں تم لوگوں کی اطاعت کرے اور تمہاری بات کو مان لے تو لَأَنِتُّمْ، تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اچھا، بس یہ توقع نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد والا جو جملہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ لیکن عربی زبان میں ہم ابتدا میں آتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ استدراک کے لیے۔ استدراک کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کلام سے ایک توہم وجود میں آتا ہے، اس توہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو آیہ کریمہ کا جملہ ہے لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر پیغمبر بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے، لَأَنِتُّمْ، تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے شاید یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ان کا ایمان خالص نہیں ہے، شاید اس وجہ سے خدا فرما رہا ہے
تو اس شبہ کے ازالے کے لیے خدا فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن خداوند متعال نے تمہارے لیے ایمان کو پسندیدہ قرار دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسی ایمان کو تمہارے قلوب اور تمہارے دلوں کے اندر مزین کیا۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مومن کی زینت کپڑوں میں نہیں ہے، مومن کی زینت مال کے اندر نہیں ہے، بلکہ مومن کی زینت ایمان کے اندر ہے۔ حقیقی طور پر زینت یہ ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے خدا نے کفر کو، نافرمانی کو، فسق یعنی نافرمانی کو، والعصیان اور گناہ کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، وہ بندے جو اپنی اس فطری صلاحیت پر باقی رکھے، جو خدا نے ان کے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا، اسی ایمان کو ان کے لیے زینت قرار دیا، کفر و نافرمانی و گناہ کو خدا نے ان کے لیے ناپسندیدہ قرار دیا۔ اگر یہ بندہ اپنی اس فطرت پر باقی ہوگا تو اولئک هم الراشدون، یہی وہ افراد ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، خدا نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب قرار دیا اور تمہارے قلوب کو ایمان کی نعمت سے مزین کیا۔ کیوں؟ فضلا من اللہ ونعما، یہ خدا کا فضل ہے تم پر۔ یہ حبب وزینہ وکرہ، ان کے لیے مفعول لا ہے۔ خدا نے یہ نعمتیں کیوں رکھی؟ فضلا من اللہ ہے، یہ خدا کا تفضل ہے، تمہارا کوئی حق نہیں تھا، یہ خدا کا فضل ہے، تفضل ہے۔ وَنِعْمَةً، اور یہ خدا کی نعمت ہے تم پر۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، پروردگار عالم علیم بھی ہے، جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ کہ بہرحال پروردگار عالم آپ کو اور ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔